ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت. آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی. جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے. وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہی ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے. وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے. ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی. جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا. جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی یہ کرامت کہتے ہیں. یہ ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے، لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ. تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ. کہتے اب کو بندہ کہتا ہے نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، مکھن کو نہیں مانتا. میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، لسی کو نہیں. میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نا گھی کو نہیں مانتا. تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے. اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے. اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار. او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں. ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت. اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں. نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو. خبردار حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا. خبردار اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے. وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے معبود کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے. اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے. کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہونا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا. کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے. اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا. کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے. تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں. پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے. وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچی بیان کرتا ہے. ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا. 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی. کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا. ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا. بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں. اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے. 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے.
اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا. اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اڑ کے آتے جاتے ہیں. اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا. پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا ابابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی. کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے. پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی. تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. پر میں تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا. ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا. اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ تعالی کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں. چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے. تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ. حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا. یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث. یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی. تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے. اور اس کے بعد بھی، اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے. بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے. اگر جہنم میں ہے تو میں روں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں. حضور بتائیں. تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے. مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا. حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا. حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرماؤ، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا. مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی. کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے، تو کس طرح، تو کس انداز میں. تو وہاں یہ کوئی کھاتا
ہے ہی نہیں، حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ، ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا۔ تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو، تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگائی جاؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح۔ عجیب فلسفہ کا تو حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہے، اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں، انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے۔ حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے۔ کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق پھر جانا ہے، ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا۔ 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ محبوب کی عظمت کو سمجھو، حضور جب چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت دل چاہے۔ یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے۔ حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا۔ آپ یقین کریں کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہے، تو حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں۔ میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، کہ کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا، تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا۔ تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے۔ اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں۔ یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا۔ اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا۔ تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے، مواضع شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل آج ہی نکل۔ دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے، تو بابا بڑا راضی ہے،
یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاء اللہ، ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن ادھر سے بھی ٹینشن، کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ بابا بھی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی، اس نے دھکے دیے کہ چل آجی اللہ، تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے، تو وہ کہتا چل نکل، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لیں۔ میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل، بابا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا، باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو، ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ میں تے پنجابی چ لگا اپنا، تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا جا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے چل سنا میرا پتر، وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، انہیں 50 لیا ہے، اے 40 لیں دینا، وہ بھئی تو وہ لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ، تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن۔ اب سننا تو انہی سے ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یا پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں، اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے، سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کر دا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو، ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے۔ صحابہ فرماتے جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے، آپ کی اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔ اب چوتھی بات سمجھیں، چوتھی بات سمجھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہو، پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو، یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو۔ اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سارے سوڑے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا، خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام۔ اور جناب یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے، جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا، تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی، جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے آ کے، جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، سیتے پنجابی ہے ساڑھے تے کہنے تینوں ویکھیں بھوک مر گئی ساری،
یہ تو ہوتا ہے نا جی، میری تو دیکھ کے ہی او تجھے دیکھ جو لیا ہے. اب بات ختم ہو گئی. بھوک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے. لوگوں نے تو آپ سے کہا گیا کہ جناب بھوک پیاس کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی، قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آ کے مجھے دیکھنا ہے. تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا. لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی. تو پنجابی کے ایک درویش بول پڑے، وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا. پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو کمالات سنائے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کوڑے برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی. آپ مٹی کی مورت بنا کے پھونکتے، اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کر دیتا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے، اللہ نرم کر دیتا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 بولیاں بولتے تھے. اللہ نے کمال عطا فرمایا. ہر پیغمبر کو اللہ نے شان دی، عظمت دی. جناب ابراہیم کے کمالات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کی شان جن کو بار بار قرآن مجید ان کے تذکرے کرے اور رب کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، کیا بات ہے. بس میرے بھائی سمجھ لو، جب کسی کا فضل کمال لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پیروی کرتے ہیں بلا مثال و بلا تشبیہ. اللہ نے نبیوں کو فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال دے کے بھیجا تاکہ لوگ ان کا کمال دیکھیں، ان کی غلامی کریں. جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سب سے بڑھ کر محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر جود و نوال عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں اور محبوب کا حسن کہاں. کیا خوبصورت انداز اختیار کیا. کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ہاتھ کٹا لیے، لیکن حسن دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. ان کا پورا حسن دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں. تو اجے میرا یار نہیں دیکھا. تیرے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہاں عرب کے مرد، اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے. یہاں نرا نام سن کے لوگ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. مردان عرب بھائی حضور کا اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہر شے حضور سے سنی ہے، میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں. یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے. اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ،
محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ۔ اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ نے محبوب کو معجزے دیے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج۔ امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا انہیں بڑی ترقی کی ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا، اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا۔ تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی۔ اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں، میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب زمانہ ہو گیا، ایک گروپ ہے، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے کہ حقیقت میں گئے۔ یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنی بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات؟ خواب جو کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر اللہ نے مجھے موقع دی اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی، تو آپ تو ایک دن میں بمشکل وہاں پہنچیں گے، صبح سے شام تک میں۔ آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب وہ کہتا ہے میں حقیقت میں گیا ہوں۔ یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو اتبا اتیبہ، میں نہ ناراض نہ ہویا جے، میں کدی یہ دی گل کرنا، روز تے کردا ہی نہیں۔ یہ جڑے بندے آج تک پریشان نے نا، کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ محبوب فرماتے میں گیا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جایا آئے نہیں جا سکتا، لیلا رات کے تھوڑے حصے میں۔ حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے
کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا۔ ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں۔ چلے ناراض کون سا آپ نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے، سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا۔ اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بگڑ جاتے ہیں۔ چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا قول بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بعض اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں، محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ گئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ۔ اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہو، تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانا تھا، ان سے ملنے جانا تھا، محبوب تو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لی، پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عظمت بخشی۔ میری سرکار کو بے پردہ زیارت ہے، میری سرکار کو بے پردہ زیارت ہو۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے۔ اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی، آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ 27 کو معراج ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میلاد والی بات ہو گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کا میلاد 12 ربیع الاول کو نہیں۔ میں کہ تو پریشان نہ ہو، میری جماعت بڑی پیار والی ہے، وہ تو سفر میں بھی میلاد کرتی رہتی، ربیع ثانی میں بھی میلاد کی محفل ہے۔ اب تو مجھے زمانہ گزر گیا سفر کرتے، وہ تو سارا سال ہی میلاد کرتے رہتے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اب کون 12 کا پابند ہے، سارا سال میلاد ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی 9 ہے، تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ 9 کو کر لیں، ہمیں کوئی پریشانی۔ ہم 27 رجب کو معراج کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے 5 رجب ہے، آپ 5 کو معراج کی محفل کر لیں، ہمیں تو کوئی پریشانی والی بات۔ تو بلا وجہ کے الجھاؤ، بلا وجہ کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، کرنا کیا ہے، امت نے کرنا کیا ہے؟ واقعہ معراج سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا، وہ فتح کی طرف کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے۔ وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے،
پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا۔ وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، وہ میدان احد میں شہید ہو رہے تھے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو رہے تھے، اور ان کی سانسیں آخری چل رہی تھی بلکہ اکھڑ رہی تھی۔ تو قریب جو صحابہ کھڑے تھے ماں، ان صحابہ کو مخاطب کر کے اس شہید ہونے والے صحابی نے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا جا کے نا حضور کے غلاموں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم میں سے اگر ایک بھی موجود ہوا اور پھر کفار نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تم موجود تھے اور لوگ پہنچ گئے، ہم موجود ہیں اور دین کے ڈاکو پہنچ جائے، ہم موجود ہیں اور ملحدین فتنہ گری کر کے چلے جائے، سیکولر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے چلے جائے۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ نئی نسل کو فلاں نے سازش کر کے بگاڑ دیا۔ لوگ سازش کرتے رہے تو پہرے دار کہاں تھے؟ بیٹا بگڑ گیا تو باپ کہاں تھا؟ شاگرد بگڑ گئے تو سوال یہ ہے کہ استاد صاحب کہاں تھے؟ اگر سالکین بگڑ گئے تو مرشد کہاں تھے؟ اگر قوم بگڑ گئی تو رہنما کہاں تھے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ امتی کا کام ہے، وہ غلامی کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ یہ حالات دیکھیں اعلیٰ حضرت کیسے بیان کرتے، کہتے ہیں حالات کچھ ایسے، دین کا کام کرنے والوں، دین کی بات کرنے والوں، دین کا پیغام دینے والوں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک تو سونا جنگل، اوپر سے رات اندھیری، اور تیسرا بدلی بھی کالی چھائی۔ ایک تو حالات یہ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو تم نے پہرے دار رکھا ہے وہ پہرے دار نہیں، وہ ڈاکو ہے۔ یعنی ایک مسائل موسمی خراب ہے، اوپر سے جن کو تم پہرے دار اور چوکی دار سمجھ رہے ہو وہ ڈاکو ہے۔ ان حالات میں تمہیں دین کا پیغام دینا ہے اور خدمت کی ڈیوٹی کرنی۔ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، او سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر کام لوگ نئی توانائی سے کریں گے، نئی فکر سے کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سے کریں گے، جدت سے کریں، چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، حضور کا غلام بنانے کے لیے وہ نئے سے نئے منصوبے نہیں بنائیں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کہ کتاب و سنت ہماری عملی زندگی میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا شعوری بگاڑ ہے، یہ جو فکری انتشار ہے، یہ جو اس وقت ہر طرف وسوسوں کا غلبہ ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح اس سے بچاتا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حضور سے غلامی کا رشتہ نبھانا ہے۔ ہم نے اس دین کے لیے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ ایک قائد بھی تمہیں ملے تو آگے پہنچانی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی ذمہ داری سے کرنی ہے، سمجھدار ہو کے کرنی، دانا ہو کے کرنی ہے، مدبر ہو کے کرنی، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے، لیکن پھر حالات کی دقت کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور کی غلامی کو دیکھا جائے گا۔ پھر ماحول کی تلخی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی پاک کی رضا کو دیکھا جائے گا۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ لشکر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب صحابہ اس بات پر جمع ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب حالات نے حضور کے وصال کے بعد ایک پلٹا کھایا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، معروضی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک رائے دی کہ ابھی یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا نا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو بھی نہ بھیجا جائے، پہلے جو اندرونی اور معروضی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس لشکر کو روانہ کریں گے۔ لوگوں نے اپنا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جناب عمر نے بارگاہ خلافت میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اس لشکر کو بھی روانہ نہ فرمائیں، حالات کچھ بہتر ہو لیں، اندرونی معاملات پھر لشکر کو روانہ کریں گے۔ یہ ہے غلامی کا رشتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے لگائی ہے، دعا کرو میری نبھ بھی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال فرمایا عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے، مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے، فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے، اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ وہ جائے گا، ہم یہ رشتہ نبھائیں گے، جو بات حضور نے کر دی اس پر پیرا دیں، ہم پھر پورا ڈٹیں گے، پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے۔ جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کرے، امیر کسی اور کو بنا دے۔ ایک نوجوان امیر ہے، فرمایا تمہارا بھلا ہو جسے حضور نے امیر بنایا، وہی امیر رہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، جناب ابوبکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہے، خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دے یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا۔ میرے حضور نے جو فرما دیا، جو سرکار نے فیصلہ کر دیا، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ کوئی لیت و لالہ نہیں، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں۔ امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے معاذن، راہ رخصت کا متلاشی۔ بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے، کہیں کو رستہ میرے ہاتھ آ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ غلام نے غلامی کر دی، غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے، آپ نے غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے اور وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو، وہ کہے جی کیا کر دیا، تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں، تو ملازم ہے، تو ڈیوٹی کر۔ یہ عجیب غلام ہے، حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں، شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا، اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں، غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ جس نام سے آواز دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتا۔
ہم غلام جو ہوئے، غلام تو غلامی کرتے، نخرے تھوڑے کرتے۔ آپ نے فرمایا کمرہ پسند کر لے، کہنے لگا حضور اشارہ کر دینا میں لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب کو وجد ہو گیا، فرمایا سینے سے لگ یار، تو غلام تو نہیں، جا تو آزاد ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ راتی جاگے تے شیخ صداوے، راتی جاگ دے کتے، مالک دا درمول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے۔ ایک لقمے دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوون ستے۔ رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا کھا، دن جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ آ جا، ورنہ غلامی کا انداز وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے۔ میرے عزیز، چیزوں کو سمجھے، غلامی کو نبھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں، مناسب سمجھے، اجازت دے تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے، میں نے ضروری مشورے کر دے۔ نے کہا امیر آپ جیسے دوستو، غلامی کا رشتہ نبھائیے، غلامی کا تعلق نبھائیے۔ او یارو، جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، داڑیاں رکھ لو، خواتین کو پردہ کراؤ، جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے، میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں؟ اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے، ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے، نبھانا بھی، آگے بھی لے کے جانا۔ اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے۔ ایک غلام تھا، اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا، اس کی ناک کاٹ ڈالی، مسند امام محمد بن حنبل میں موجود ہے۔ وہ دروازہ رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ ہوا۔ حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں، پر یہ معذوری بھی ہو گئی ہے، میرے خرچ کون اٹھائے گا، میری ضروریات کا کون خیال رکھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گا۔ پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی، فرمایا اس کا خیال رکھنا، یہ پریشان نہ ہو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا، آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر، وعدہ حضور نے کیا ہے ہم نبھائیں گے، تیرے تمام اخراجات، تیرے سارے معاملات، تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کریں گے، ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم غلام ہیں نا، اس رشتے کو نبھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اس رشتے کی حساسیت کو، نزاکت کو، درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس پر پوری توجہ دیں گے، ہم اس غلامی کو نبھائیں گے۔ ایک غلام ہے، وہ ناک کٹی ہوئی ہے، اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے، فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے۔ ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا۔ حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دوں، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، چونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ جب تک ہم
اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا وہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہم نے وہ غلامی کرنی ہے۔ اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں، آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ عمل کریں آپ دین پر، سنت پر، شریعت پر، احکامات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کریں، آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی، اشاعت دین ہونے لگی۔ لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے، لیت و لالا کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے، باقی ہر چیز کا خیال ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو وطن چھوڑ دیتے ہیں اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے، ضروریات کو پوری کرنے کے، رات کو اوور ٹائم کام کرتے کہ ہمارے بیوی بچوں کے، گھر بار کے حقوق ادا ہو، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی اس لیے بھی اوور ٹائم لگایا ہے کہ میں حضور کے دین کی کوئی نوکری کر سکوں؟ کبھی اس لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کچھ اشاعت دین کے لیے اپنا کردار ادا کروں؟ ہمارے جب تک یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ اتنے برتن ہو، اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے۔ پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے، جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ملے، حضور عطا کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دست مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے، پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے، اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے۔ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو۔ اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا
جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے، پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی، جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا۔ اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں، ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم۔ میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے، ابھی حساب نہیں دیا، ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے، جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا۔ وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دستے مبارک سے پلایا، تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً، پر قربان پچھانن والے تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے زیادہ غور کرنی ہے، میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے تو گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا، پل صراط پہ نہیں جائے گا، محشر کی سختی نہیں آئے گی، اب سوال یہ نہیں فرمایا۔ امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں، نبی پاک ہیں افصح العرب، حضور فصیح و بلیغ بات کرتے، ایک جملہ کہہ کے اس کے اندر سمیٹ دیتے ہیں کریم سارے مفاہیم، سارے معنی۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، باقی تسی اناب صاحب کر لینا سارا۔ قربان پچھانن والے تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تو دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پل صراط لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب، معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش راک کے دی ہما اوس، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ میں یہاں پہنچ گیا دین تک، یہ کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے،
کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ. اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے ذرے ذرے نے سب نے آ جانا ہے جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں کریم نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے. مجھے بتاؤ نا جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو حضور میزبانی کر کے بھیجے تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دست مبارک سے صبح قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرما, سب کے ماں باپ کو عطا فرما, بہن بھائیوں کو عطا فرما, بیوی بچوں کو عطا فرما, پڑوسیوں کو عطا فرما, سنگیوں کو عطا فرما, پیر بھائیوں کو عطا فرمائے, استادوں کو عطا کرے, مرشد کو عطا کرے, شاگردوں کو عطا کرے. وہ کریم ہے نا, مہربانی بڑے ہیں. یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا, وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی. وہ پیتی رہے گی. 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو, فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا. فرماتے جناب عثمان غنی کا دور آ گیا, وہ 20 سال تک کھائیں ختم ہی نہیں ہوئی. وہ تو ایک دن کھول بیٹھے. شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا, اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ با درخت کے قریب نہ جانا. اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے, تو دیکھ بیٹھے. تو بھائی حوضے کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جام کوثر بڑا خوب ملے گا, خوب ان کو نوازا جائے گا, جام کوثر دیا جائے گا. تو یا رسول اللہ سب سے پہلے کسے ملے گا؟ ہمارے ہاں نا دوستیاں بنتی ہیں, تعلقات بنتے ہیں, پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہو یا مفادات ملتے ہو. مزاج نہ ملے, مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے. خدا کے بندو, اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے, بھائی چارے میں حسن رہے, پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے, استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے, مضبوط رہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ. اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو, ذرا سا بھی لالچ نہ ہو. اس کو تجارت نہ بنائے, محض اللہ کی رضا کی. یہ کر کے تو دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا, فقط اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں, لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہو یا مفاد ملتے ہو. اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کنز الاموال میں حدیث موجود ہے, حضور فرماتے میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہو. سب سے پہلے انہیں جام ملے گا. یہ بتانا نہ کسی کو, لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت, کوئی لالچ نہیں. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا, ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دے, تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا, پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو نے. اتنا بھی لالچ منع ہے, اتنا بھی بوجھ منع. جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے, ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے, آ جائے تب بھی ٹھیک ہے, منع کر دے
وہ جس حال میں پھر رہے، کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میری طرف آئے جائے گا، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی، فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں۔ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کر دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کر دیا تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جامع کوثر پہ وہ شخص آئے گا جو نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے، اسے وہاں آنے کی توفیق۔ یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل؟ وہ میرے بھائی کی داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے جس نے میرے معاہدے توڑے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی بیچ میں۔ اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ اور تیسرا، امام حسن روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانیں، لیکن امام حسن فرماتے ہیں، کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کہ میں چنگے لگ سکتے ہیں۔ وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔